وعن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمی الریان لا یدخلہ الا الصائمون۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ انسانی فطرت کے لحاظ سے اہتمام کیا گیا ہے، یعنی انسان جن چیزوں کو اس دنیا میں اختیار کرتا ہے ان میں اس کے رجحانات، اس کی افتاد طبع بہت کچھ کردار ادا کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ باہمی اخلاق میں بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، لیکن عبادات کا زیادہ رجحان نہیں ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ رجحان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ تو ادا ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ آدمی نوافل کا اہتمام کرے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، روزے رکھے یا اور اس طرح کے نیکی کے کام کرے جو اللہ کے تعلق سے ہمارے لیے مشروع کیے گئے ہیں، اس میں رجحان زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ عبادات میں سے کسی خاص عبادت کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں، یعنی کوئی نماز پڑھنے کی طرف، کوئی روزے رکھنے کی طرف، کوئی حج کی طرف، کوئی عمرے کی طرف۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں عبادت میں سے بھی بعض چیزیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ سجدے میں بہت لذت آتی ہے، کچھ کہیں گے کہ بس بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہیں، اس سے بہت تسکین ہوتی ہے۔ تو اس طرح گویا انسانوں کے رجحانات ان کی افتاد طبع ہے، جس کی بنیاد پر جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، فیصلے کی بنیاد تو سادہ اور واضح باتیں ہیں، لیکن اب کسی کا روزے رکھنے کا زیادہ رجحان تھا، کسی کا نماز کی طرف زیادہ تعلق تھا، کسی کو عام اخلاقیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت برتری عطا فرمائی تھی، کوئی لوگوں پر انفاق کرنے میں بہت فیاض تھا، تو جنت میں داخلے کے وقت بھی یہ جو پہلو ہے یہ ملحوظ ہوگا۔ تو یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو روزے کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں، یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے تو خیر فرض کیے ہی گئے ہیں، لیکن اگر رمضان کے علاوہ بھی موقع ملے تو نفل روزے رکھیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اس طرح کے تمام معاملات میں ایک غیر معمولی توازن دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہوا شبہ کے بس کی چیز نہیں ہے، یعنی نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، نفل نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تہجد کا اہتمام بھی ہے، اخلاق عالیہ کا بھی وہ نمونہ کہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ انک لا خلق عظیم۔ تو عام انسانوں میں چونکہ یہ تفاوت ہوتا ہے تو اس لیے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے جس دروازے کو روزے کی رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ ریان کے نام سے ہے، اور روزے داری اس میں داخل ہوں گے، یعنی وہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں، اس عبادت میں زیادہ اشتغال ان کو ہوتا ہے، یہ عبادت ان کو متوجہ کرتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے سے رہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیتے تھے، اور بھی نفل روزوں کی روایتیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی یہ رجحانات مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں یہ بشارت دی ہے کہ لا يدخلہ الا الصائمون، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو انہی کے لیے خاص ہے۔ ظاہر ہے یہ بڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کسی کی عبادت کو سامنے رکھ کر، کسی کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اس کے امتیاز کے ساتھ خاص کر دیں۔ تو یہ بڑی نعمتیں ہیں جو وہاں حاصل ہوں گی، جس طرح اس دنیا میں اس طرح کی خصوصیتیں انسان اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا ہے، تو جنت میں بھی ان کو پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔